میں دبئی کے ایک میڈیکل سینٹر میں ایک معمولی سی نرس تھی۔ میرا کام گائناکالوجسٹ ڈپارٹمنٹ میں آنے والی مریضہ کا بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنا تھا، کیونکہ حمل کے دوران عورت کا بلڈ پریشر اور اس کی شوگر دونوں ہی بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہیں سے بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ میرا کام ان عورتوں کو چیک کرنا اور ان کو دوا دینا تھا۔ مجھے اس بارے میں خاصی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں۔ میں ان سب کے لیے ایک ہی کام کرتی ہوں، اور پھر باقی سینئر ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان لڑکیوں کا علاج کرتے ہیں۔ ان کے صحت مند بچے پیدا ہوتے، پھر وہ گھر بھی چلی جاتی۔ مگر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دراصل اس واقعے کا تعلق ایک فلسطینی لڑکی سے ہے، جو ایک دن ہسپتال میں آئی تو اس کے سر پر حجاب تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ دبئی میں حکومت کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ ہر عورت ہی حجاب پہنتی ہے، خاص کر پبلک ایریاز میں، جہاں پر مردوں اور خواتین کے ملنے کا امکان موجود ہو۔ اس عورت کے حجاب میں خاص بات یہ تھی کہ اس نے اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ رکھا تھا، کیونکہ کوئی بھی حکومت جتنی مرضی سختی کر لے، ایک عورت کو پردہ کرنے پر اس کا دل اور اس کا یقین ہی مجبور کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ فلسطینی لڑکی بہت کم عمر تھی۔ اس کی عمر تقریباً 20-22 سال کے درمیان ہوگی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا، جسے دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے شوہر کا رنگ کالا سیاہ تھا، جبکہ قد 6 سے 6.5 فٹ کے درمیان ہوگا۔ وہ بہت ہی سخت قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی بھی اس سے سہمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے اس بات کا اظہار اس نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے میں نرس تھی، وہ مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں کر بتاتی؟ میری بھی عادت تھی کہ میں مریضوں سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی تھی۔ مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس کے کالے شوہر نے مجھ سے کہا، ہم دونوں کی شادی محبت کی ہے اور میں اپنی بیوی کو بے پناہ پسند کرتا ہوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی مجھے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان سی ہے، لیکن میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے ان کی معلومات سارے فل کرنے کے بعد اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ یہی ہے، یعنی آپ کے شوہر؟ کمرے میں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ دراصل دبئی کے اسپتالوں میں اس بات کا آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوہر، ساس یا ماں کو اگر کمرے کے اندر لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی اٹینڈنٹ اپنے ساتھ اندر لانا نہیں چاہتی، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ جی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ سارا علاج میرا تنہائی میں کیا جائے، کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، میرے شوہر کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے 2 ٹوک جواب دے کر اپنے شوہر کو ادھر ہی خاموش کروا دیا تھا۔ مگر وہ آدمی بہت غصے میں لگ رہا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اپنائیت تھی۔ میں نے سارا کمرہ تیار کر دیا اور ساتھ ہی اسے بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے خلا میں گھور رہی تھی، ایسے سب چیزیں دیکھتی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہوں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں نے اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ تو اس نے مجھ سے جا نماز مانگی۔ کیا مجھے جا نماز مل سکتی ہے؟ اس حالت میں آپ نماز پڑھیں گی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وضو بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ پاک ہو، اس کی ماں بھی پاک ہو۔
میں اپنی طرف سے تو وضو کروں گی۔ اس لڑکی کی معصومیت میرے دل کو موہ رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے سے جا کر جا نماز لے آئی جو کہ اسٹاف روم میں رکھی تھی۔ جا نماز کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ بس مجھے جان نماز کو اپنے ماتھے سے لگانا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ لگانا ہے۔ وہ جان نماز کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کچھ کھانا پینا پسند کریں گی یا نہیں؟ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میرا شوہر اندر نہ آنے پائے۔ اور میرا علاج کون کرے گا؟ اس نے مجھ سے احتیاطاً پوچھا تو میں نے اسے ایک ڈاکٹر کا نام بتایا جو کہ اسرائیلی تھی اور یہاں کا جانا مانا ڈاکٹر تھا۔ وہ یہاں کا سب سے قابل اور مہنگا ڈاکٹر تھا۔ اس کے پاس اپائنٹمنٹ ملنا بڑی مشکل بات تھی، لیکن کیونکہ اسپتال کی طرف سے کچھ آپریشن وہی کیا کرتا تو آج بھی راؤنڈ پر ڈاکٹر نوام نے ہی آنا تھا اور انہوں نے اسی مریضہ کو چیک کرنا تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر نوام کا نام لیا تو لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ یہ تو مرد کا نام ہے، تو کیا میرا علاج ایک مرد کرے گا؟ جی ہاں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نوام چیک کریں گے، ورنہ تو یہاں پر فیملی ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ صحیح چیک نہیں کر پاتی۔ اگر ڈاکٹر نوام آپ کو چیک کریں گے تو آپ کے جسم میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی اور آپ کا سارا علاج بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جائے گا اور علاج کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے آپ بچ جائیں گی۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں میڈم، آپ مجھے کسی فیمیل ڈاکٹر کے پاس ہی چیک کروائیں۔ میں کسی میل ڈاکٹر سے چیک نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی چاہتی ہوں کہ کوئی مرد مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، اپنے وجود پر کسی غیر کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا۔ اب میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں ایک مرد ڈاکٹر کے سامنے اپنی ساری عزت و آبرو کو پامال کر دوں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے آگے انسان ہے، عورت ہے یا مرد۔ آپ ایسا مت کہیں، فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق پڑتا نہ ہوتا تو مرد ہو کر وہ عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں کیوں پڑھتے؟ انہیں عورت کی ذات میں دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ جا کر بات کریں اور مجھے کسی عورت ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی اجازت دیں، ورنہ میں یہاں سے اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی اور واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس عورت پر حیران ہو رہی تھی جس کی ڈیلیوری اسٹارٹ ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا تھا اور وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ ابھی تو اسے انتھیسیا دینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بات کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر نوام کا آفس میرے سامنے ہی تھا۔ ڈاکٹر نوام ابھی ڈیوٹی پر آئے تھے اور کیس کی ہی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں ایسا کوئی مریض نہیں ملا تھا جس نے ان سے علاج کروانے سے انکار کر دیا ہو۔ یہاں تو آنے والی ہر عورت اس کا اٹینڈنٹ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے اگر اسے ڈاکٹر نوام مل جائے۔ مگر دانیہ عجیب عورت تھی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے ڈاکٹر نوام سے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر نوام کو جا کر ساری کہانی بتا دی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ویسے وہ تو ایک یہودی تھے، اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر نوام نے ایک بھی کیس ایسا نہیں کیا تھا جس میں کوئی پیچیدگی ہو۔ مگر ان سب خوبیوں کے باوجود بھی دانیہ ڈاکٹر نوام سے اپنا کیس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نوام حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سی مریضہ ہے تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو جس نے مجھ سے اپنا علاج کروانے سے انکار کر دیا؟ لگتا ہے کہ اسے نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر آنے والی کسی مریضہ نے کبھی ایسا نہیں کہا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ڈاکٹر نوام کی بھی اس مریضہ میں دلچسپی غیر معمولی سی لگ رہی تھی، ورنہ وہ کسی مریضوں میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہاں کی ہے؟ ڈاکٹر نوام نے گیلری میں چلتے چلتے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔
فلسطین کے شہر ہبرون سے اس کا تعلق ہے اور وہ بے پناہ خوبصورت ہے، مگر ڈری ہوئی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا شوہر حبشی ہے اور وہ مجھے کہیں سے بھی فلسطینی معلوم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی کروا دی گئی ہے۔ مجھے اس کا شوہر کسی عرب ملک سے ہی لگتا ہے، لیکن وہ اپنے قد کاٹ سے افریقہ کا لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر نعام کو ساری باتیں بتا رہی تھی کہ اتنے میں دانیہ کا کمرہ آ گیا۔ جب میں نے کمرہ کھولا تو دانیہ کی جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ خالی تھا۔ میں نے ڈاکٹر نعام کو حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ کیا؟ دانیہ کہاں گئی؟ اس کا تو 30 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ تو بہت کرٹیکل حالت میں تھی۔ پتہ کریں مس زینب کہ وہ کہاں گئی ہے، ورنہ ہمارے اسپتال کی شہرت بہت خراب ہو جائے گی۔ اگر وہ ڈر کے مارے یہاں سے باہر نکل گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے میڈیکل سینٹر کا ایک نام ہے اور یہ دبئی کا پہلا اپنے طرز کا میڈیکل سینٹر ہے، جس سے صرف ہمارا ہی نہیں ہمارے ملک کا بھی نام جڑا ہے۔ ڈاکٹر نعام کو اتنا بے چین دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے میں موجود باتھ روم میں بھی دیکھا، مگر مجھے دانیہ کہیں بھی نہیں ملی۔ دانیہ کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو 9 ماہ کی حاملہ عورت تھی، اتنی جلدی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ کہاں گئی؟ مجھ پر تو بس حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے آ کر ڈاکٹر نعام کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگے، ہسپتال کے ٹیکنیشین سے کہو جلدی جلدی کیمرے چیک کریں، خاص کر اس لیبر روم کے باہر لگا جو کیمرہ ہے، اس کی ساری ریکارڈنگ چیک کرو۔ 20 منٹ پہلے ہی تو یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی سی دیر میں دانیہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر نعام بھی پریشان تھے۔ ہم لوگ جلدی سے ٹیکنیشین کے کمرے میں پہنچے۔ ٹیکنیشین کو ساری بات بتا کر اسے کیمرہ چیک کرنے کو کہا گیا۔ ٹیکنیشین نے ساری ریکارڈنگز کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ دانیہ کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے نکلی ہے، مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا ہی حیران کن تھا۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہو ہی نہیں، بلکہ وہ بچہ پیدا کر چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کی ٹوکری بھی تھی جس میں وہ اپنا سامان لائی تھی۔ میں اور ڈاکٹر نعام یہ دیکھ کر چونک گئے تھے کہ وہ بھورے رنگ کی ٹوکری اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے کر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی 17-18 سالہ لڑکی ہو جس کی دوشیزگی ابھی ابھی شروع ہوئی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہم نے کیمرے کی فوٹیج کو زوم بھی کیا، مگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بم یعنی پیٹ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام نے بچے سے پیدا ہونے والے عبار کے غائب ہو جانے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی دانیہ کو غور سے دیکھا۔ واقعی اب اس کا پیٹ بالکل ایک عام عورت جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آخر وہ بچہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر نعام چلاتے ہوئے بولے، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آئی سر۔ لیبر روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا، اسی لیے ہم اندر کی فوٹیج تو نہیں دیکھ سکتے، اور باقی نرسز کو میں نے ابھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ دانیہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اسے ایک فیمیل ڈاکٹر چاہیے، اور نرسز کو میں نے باہر ہی روکے رکھا تھا کیونکہ وہ صرف آپ ہی کے کیس میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر نعام بری طرح بکھلا چکے تھے کیونکہ دانیہ نے بچہ کیسے پیدا کیا اور بچہ کہاں گیا، اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جا کر دوبارہ سے لیبر روم کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ نہ ہی وہاں پر بھورے رنگ کی ٹوکری تھی، نہ ہی اس کا بچہ، اور نہ دانیہ خود۔ مزید تفتیش کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ دانیہ ہاسپٹل سے 1:30 پر نکل چکی تھی، اور اب ہم بس ڈھونڈ ہی سکتے تھے۔ ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا، مگر خوش قسمتی سے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا دانیہ ہسپتال سے نکلتے وقت قریبی مسجد کی طرف بڑھی تھی۔
یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ ایسی حالت میں کسی بھی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن دانیہ کو ہسپتال سے نکلتا دیکھ کر کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ حاملہ تھی۔ خیر، اس بات پر میں بھی پریشان تھی، لیکن اب سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہم نے دانیہ کو نکلتے اور مسجد کی طرف جاتے تو دیکھا، لیکن مسجد میں جا کر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ مسجد سے زیادہ ریسٹ ایریا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ہسپتال میں آنے والے لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ وہ چاہے تو کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ جان نماز بھی بچھی ہوتی تھی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی پراپر مسجد نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے دانیہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہی سب کرتے کرتے 2 بج چکے تھے۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، مجھے نکلنا بھی تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر راستے میں مجھے دانیہ ملی تو اس سے ضرور بات کروں گی، کیونکہ میرے خیال میں تو دانیہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ آس پاس ہی ہوگی۔ اس حالت میں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ میرے خیال میں وہ کہیں قریب ہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ ہسپتال کے باہر کیفے سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے میری نظر سامنے پڑی۔ دانیہ اپنی بھوری ٹوکری کے ساتھ وہیں کھڑی تھی اور ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس پہنچی۔ دانیہ نے مجھے دیکھ کر عجیب سی صورت بنائی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میں نے معذرت کر کے اس سے کہا، میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ دانیہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہسپتال سے آپ کیسے نکلی؟ اچھا، تو کیا آپ کو ڈاکٹر نام کا گاہک چلے جانے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تو فیس بھی بھر دی تھی اور آپ نے وہاں سے اپنا کیس بھی نہیں کروایا۔ ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ پریشان تھے یا پھر حیران تھے؟ اس کی ایک ایک بات مجھے چبھ رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں دانیہ کے وہاں سے چلے جانے کا بھرپور تجسس تھا، پر اس وقت وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس تو بچہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید بچہ اس کے پاس بھوری ٹوکری میں موجود ہوگا۔ میں نے اس ٹوکری کی طرف دیکھا۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری میرے سامنے رکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو خالی تھی۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے بچہ ٹوکری میں رکھ لیا، مگر اصل بات تو یہ ہے اس ٹوکری میں کچھ بھی نہیں، بس اس میں چھوٹا موٹا سامان ہے جو میرے استعمال کا ہے۔ تو پھر آپ کا بچہ؟ بتاتی ہوں میں تمہیں ساری بات، لیکن اگر تم میرے گھر چلو، میری پوری بات بھی سنو اور مجھ سے ایک وعدہ بھی کرو۔ کیسا وعدہ؟ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ دانیہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مجھ سے کوئی غلط شرط منوائے گی۔ ظاہر ہے اس نے کچھ اچھا ہی مجھ سے کہنا ہوگا۔ عموماً ایسی عورتیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ بہت بے ضرر سی ہوتی ہیں، اور اس کے چہرے پر لکھی معصومیت کی وہ داستان مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر نام کو بھی خوش کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی، کیونکہ ڈاکٹر نام ایسی ایسی حیرت ناک باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی نئی معلومات ہوتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس شخص کو اپنا پسندیدہ مانتے تھے جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو انہیں پہلے سے نہ پتہ ہو۔ ڈاکٹر نام کے تجسس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے اس دانیہ کی ہر ایک بات ماننا تھی اور اس کی شرط کو بھی قبول کرنا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تم سے کیا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔
تب اس نے خوش دلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تو پھر تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، میں تمہیں چائے بھی پلاؤں گی، اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ڈاکٹر نام سے بات کرنے کے لیے تم ان کے آفس بھی چلی گئی تھی۔ بس اسی وقت میں کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی، لیکن میں اپنے بچے کو اپنے خدا کے پاس رکھ آئی ہوں۔ کیا مطلب ہے تم اپنے بچے کو خدا کے پاس رکھ آئی ہو؟ ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری جان اس کے پاس جائے گی، پر تم نے اپنے بچے کا کیا کیا؟ پہلے میرے گھر تو چلو، تمہیں میں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا، مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ سارے سوال یہیں کرو گی کیا؟ میرے گھر چلو، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور پھر تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا۔ میرا شوہر ایک دھوکے باز آدمی نکلا ہے۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی۔ ہم دونوں وہاں پر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے بیچ میں نہ جانے کب محبت اور دوستی نے قدم رکھا۔ میں تو اپنے ایمان کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں، اسے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے ابراہیم سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، لیکن میرے لیے مذہب زیادہ ضروری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، اور میرے مذہب کے مطابق میں کسی مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ تو میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے مذہب کو اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس پر سبھی کو پیروی کرنی چاہیے۔ میں بھی ابراہیم کی باتوں سے اور اس کے وعدوں سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی، مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ میں ان کی دعاؤں اور برکتوں سے محروم رہ گئی۔ پھر میں نے ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی بسانا شروع کر دی۔ جب میں امید سے ہوئی تو اس کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا، اور کل جب کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے سامنے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے عیسائی ہی ہے، یعنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے عیسائیت کو کبھی چھوڑا نہیں، اور آج بھی وہ عیسائیت کو ہی مانتا ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مسلمان بننے کا ناٹک کیا تھا، جو کہ اب بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی مانتا ہے عیسیٰ خدا ہے، اور میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ سچا نہیں۔ مجھے ابراہیم کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ضدی ہوتے ہو، جس سے بھی شادی کرتے ہو اسے اپنے مذہب پر لے آتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یہ بات مجھے شادی سے پہلے کہنی چاہیے تھی۔ میں تم سے شادی ہی نہ کرتی، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کے ساتھ شادی کرنا بہت غلط بات ہے۔ ابراہیم سے میری اسی بات پر لڑائی تھی، مگر وہ بار بار اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب ہمارا بچہ ہو جانے سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ابراہیم سے کہا، میں تمہارے اس بہکاوے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تم سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ ایسا مجھے کر کے دکھا دو تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ ابراہیم یہ نہیں جانتا تھا کہ جس خدا نے مجھے اتنی ہمت بخشی وہ میرا بچہ پیدا کرنے میں بھی بغیر ڈاکٹر کے میری مدد کر سکتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
تم یقین نہیں کرو گی، میں ابراہیم کی آنکھوں سے بچ کر ایسے ہسپتال سے نکلی کہ مجھے خود پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ تمہارے جانے کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، مجھے ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں سنبھال رکھا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ایک انسان کے لیے اپنے رب کو بھلا دیتی تو وہ کیسے میری مدد کرتا۔ میں نے اس سے جان چھڑوا لی۔ ابراہیم مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ابراہیم نے تو یہی سوچا تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اکیلے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہسپتال کے اسٹاف سے بات کر چکا تھا، اس نے فیس بھر لی تھی، لیکن اب میرے پاس اپنے رب کا معجزہ ہے جسے سنا کر میں اس کا منہ بند کر سکتی ہوں۔ اب بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آیا تو میں اپنے بچے کا باپ کرنے کا شرف اسے کبھی نہیں بخشوں گی، کیونکہ میرے بچے کے پیدا ہونے کا نہ ہی کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی کیمرے میں تم نے کہیں میرے بچے کو دیکھا ہوگا۔ میرا بچہ جہاں ہے وہ صرف مجھے ہی پتہ ہے، اور میں ابراہیم کو اس سے ملنے کی اجازت اسی وقت دوں گی جب مجھے یقین آ جائے گا کہ ابراہیم مسلمان ہو چکا ہے، ورنہ تو میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت بھی نہیں دوں گی اور طلاق لے لوں گی، اور پھر وہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے بچے کو اس سے ملنے نہیں دیا، کیونکہ بات تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نعام کے پاس بھی تو اس بات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اگر تم لوگ کوئی بات کرو گے تو خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے، کیونکہ میں تمہارے اسپتال سے بچے کے بغیر نکلی تھی۔ اس عورت کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں، مگر مجھے اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا تھا، اور میں اس پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب انسان حق پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے جو دنیا کے کسی بھی شخص کو ہرا سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے سسٹم کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دانیہ نے بھی مجھے اور ڈاکٹر نعام کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ حیرت کی ایسی گتھی تھی جسے ہم چاہ کر بھی سلجھا نہیں سکے، اور ہاں، آخر میں دانیہ نے مجھ سے دل سے نبھانے کا وعدہ کیا تھا، جسے میں آج تک نبھا رہی ہوں۔ میری آج کی سچی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔